الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور رازق ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑہ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر والی امت نصیب فرمائی ہے۔ کروڑہ درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر جن کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کروڑہ درود و سلام آپ کی آل پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوے آپ اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس ٹاپک پہ آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر کیوں عطا کی تھی؟ روایات کے اندر آتا ہے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ اللہ پاک نے انہیں 1000 سال، ان کا معمول یہ تھا کہ 1000 سال انہوں نے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ واقعات، یہ حالات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سنے تو وہ کریم آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عمر نہیں پا سکتے کہ ہم اتنی زیادہ عبادت کر سکیں، کیونکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں، اس میں کچھ حصہ نیند کے اندر گزر جاتا ہے تو کچھ طلب معاش میں اور کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، کچھ دیگر دنیاوی معاملات کے اندر گزر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت بالکل بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ جب یہ بات کریم آقا علیہ السلام نے سنی تو آپ غمگین ہو گئے، پھر رب تعالی نے آپ کو غمگین نہ ہونے دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر آ کر لیلۃ القدر والی صورت عطا کرتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ اے کریم آقا علیہ السلام، آپ بالکل بھی رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رب تعالی نے ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک اور بادشاہ تھا، بڑا ہی نیک بادشاہ تھا،
حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک خصلت بادشاہ تھا، اللہ تعالی نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے مال اور اولاد اور جان کے ساتھ تیری راہ کے اندر جہاد کروں۔ تو اللہ پاک نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے۔ وہ اپنے ایک شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کرتا، پھر اسے اللہ کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ 1 ماہ جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا، پھر دوسرے شہزادے کو لشکر میں تیار کرتا تو ہر ماہ ایک شہزادہ شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا۔ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے شہید ہو گئے، پھر خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ جب صحابہ اکرام نے اس بادشاہ کے واقعات کو پڑھا تو اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب یہ واقعات پڑھے تو فرمانے لگے، اس بادشاہ کے مرتبہ کو کوئی شخص بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے، جو کہ اس نے رات کے قیام، دن کے روزوں اور مال و جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے گزارے، یہ رات اس سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔